ہمارا آج کا کالم ہے شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے بائی فیمس رائٹر خورشید ندیم۔ شیعہ سنی اختلاف مذہبی اور دینی نہیں، سیاسی اور تاریخی ہے۔ دین سب کا ایک ہے۔ ایک وقت تھا جب ایک ہی حزب اللہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے بعد سیاسی امور میں اختلاف ہوا تو گروہ بن گئے۔ تاریخ کا ایک ایسا موڑ آیا جب باقاعدہ سیاسی جماعتیں وجود میں آ گئیں، شیعہ علی رضی اللہ عنہ اور شیعہ معاویہ رضی اللہ عنہ۔ شیعہ علی رضی اللہ عنہ کے موقف کو اکثریت میں پذیرائی نہ مل سکی۔ اقلیت ہونے کے سبب شیعہ کا لفظ اس جماعت کے لیے خاص ہو گیا۔ شیعہ کے معنی گروہ کے ہیں۔ تاریخی عمل آگے بڑھا تو لوگوں نے اپنے اپنے موقف کی مذہبی تعبیرات کرنا شروع کر دیں۔ اسلام کے دور اول میں خلافت کی اصطلاح موجود ہے، نہ امامت کی۔ یہ دونوں الفاظ لغوی مفہوم ہی میں مستعمل تھے۔ جب انہیں اصطلاحی معنی پہنائے گئے تو یہ تصورات دو گروہوں میں وجہ امتیاز بن گئے۔ سنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کو مانتے ہیں، اور شیعہ جو امامت کے قائل ہیں۔ آج سنی اور شیعہ میں دو بنیادی اختلافات ہیں۔ ایک وہ جسے اصولی کہا جا سکتا ہے، یہ اہل تشیع کا تصور امامت ہے۔ دوسرا امتیازی فرق فقہی ہے۔ اہل تشیع کی فقہ جعفری کہلاتی ہے۔ اہل سنت کے ہاں ایک سے زیادہ فقہی مکاتب ہیں۔ اس مقدمے سے کسی صاحب علم کو اختلاف نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ اہل تشیع کی تنقید کا ہدف ہیں۔ ان کے تمام اعتراضات مگر دینی نہیں، سیاسی ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دین اور تھا اور حضرت معاویہ کا اور۔ میں اطراف کے غالی مصنفین یا عوامی ذاکرین و خطبہ کی بات نہیں کر رہا جو جہالت کا کاروبار کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سیاسی طرز عمل پر اعتراضات اٹھائے گئے، مگر میرے علم میں نہیں کہ کسی نے ان کے دینی خیالات پر نقد کیا ہو۔ جب تک صحابہ کی جماعت موجود رہی، مسلمانوں میں دینی اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ خلفشار کا دور جب قصہ پارینہ بنا تو تاریخی واقعات کو قلم بند کیا گیا۔ اس لکھی ہوئی تاریخ کی بنیاد پر مسلمانوں میں بعض امور پر کم و بیش اتفاق پیدا ہو گیا۔ سنی شیعہ غیر معمولی اکثریت نے یہ موقف اختیار کیا کہ اس سیاسی معرکہ آرائی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف درست تھا۔ یہاں مقصود غلط یا صحیح کا حکم لگانا نہیں، مسلمانوں کے ان نظریات کو بیان کرنا ہے جنہیں قبولیت عامہ حاصل ہوئی۔ اس موقف سے فاصلے کم ہوئے۔ دونوں گروہوں کے ہاں مزید فکری ارتقا بھی ہوا جس کا ہمیں ادراک نہیں ہو سکا۔ آج باہمی اختلاف کے دو مظاہر باقی ہیں، ایک کو ہم اصولی یا نظریاتی کہہ سکتے ہیں اور دوسرے کو فقہی۔ اصولی اختلاف تصور امامت میں ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک امام مامور من اللہ ہوتا ہے۔ اہل سنت کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے مامور من اللہ ہونے کا تصور نہیں پایا جاتا۔ تاہم اہل تشیع بھی اس کو ضروریات دین میں سے نہیں مانتے، یعنی مسلمان ہونے کے لیے اس تصور امامت پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ اسی سبب سے ان کے نزدیک اہل سنت بھی مسلمان ہیں۔ اسی طرح تحریف قرآن جیسے مباحث بھی ختم ہو گئے۔ آج کوئی اصولی اختلاف ایسا نہیں کہ دونوں کے سیاسی اجتماع میں مانے ہو۔ رہا فقہی اختلاف تو اہل سنت میں بھی کئی فقہی مذاہب موجود ہیں۔ ان میں آج بھی گدھے کے حلال یا حرام ہونے کی بحث جاری ہے۔ اس سے سیاسی وحدت کی نفی نہیں ہوتی۔ خلافت و امامت کے تصورات بھی ماضی کی تعبیرات سے آگے نکل چکے۔ سب نے جمہوریت کو بطور اصول مان لیا ہے۔ اہل تشیع میں ولایت فقیہ کے تصور نے مسئلہ امامت کو عقیدے تک محدود کر دیا ہے۔ اب امام کی غیبت میں بھی سیاسی نظم قائم ہو سکتا ہے۔ ایران میں یہ 46 برس سے قائم ہے۔ اس لیے آج کوئی ایسا اختلاف باقی نہیں ہے جو سیاسی و سماجی وحدت میں حائل ہو۔ ایک معاملہ البتہ ایسا ہے جو ہمیشہ نزاع کا باعث رہا اور فساد میں بدلتا رہا۔ یہ صحابہ پر تبرہ ہے۔ آیت اللہ خامنئی شہید نے صحابہ کرام اور امہات المؤمنین سمیت تمام مقدسات اہل سنت کی توہین کو حرام قرار دیا۔ گویا جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اسے خود شیعہ علماء کی تائید حاصل نہیں۔ اس فتوے کے بعد یہ دیوار بھی گر گئی ہے۔ اب جو اس فعل قبیح کا مرتکب ہو اسے شیعہ علماء کا نمائندہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہی سبب ہے کہ لندن میں بیٹھا ایک بدشکل جب سوشل میڈیا پر صحابہ کی توہین کرتا ہے تو پاکستان کے نمائندہ شیعہ علماء اس سے اعلان برات کرتے ہیں۔ یہ وہ علامات ہیں جو بتاتی ہیں کہ دونوں اطراف کے تاریخی شعور میں ارتقاء ہے۔ دونوں ماضی کی اسیری سے رہائی چاہتے ہیں اور اس سمت میں قابل ذکر پیش قدمی ہو چکی ہے۔ اس لیے آج سنی شیعہ قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لمحہ موجود میں رہتے ہوئے کوئی حکمت عملی اپنائیں۔ سب سے پہلے ہنگامی بنیادوں پر اس جنگ کو رکوانے کی کوشش کرنی چاہیے۔
बदकिस्मती से इस जंग में मुस्लिम दुनिया की सतह पर किसी मुश्तरका हिकमत अमली की तरफ कोई पेशकश नहीं हुई। इतने बड़े वाक़े पर OIC का इजलास बुलाने के लिए कोई मुतालबा नहीं उठा। अफसोस की बात है कि अरबों ने ईरान के साथ किसी हमदर्दी का इजहार नहीं किया। ईरान की तरफ से उन ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डे निशाना बने, जो नागुज़ीर था। इससे बाहमी तलखी में इजाफा हुआ। आज सिर्फ पाकिस्तान है जिसने ईरान पर हमले की मजम्मत की। ये नाकामी बताती है कि तारीख़ी शऊर में इर्तिक़ा के बावजूद मुस्लिम ममालिक की क़यादत में सियासी सतह पर वहदत का तसव्वुर पैदा नहीं हो सका। वो अभी तक कौमी रियासत के पैराडाइम में सोचती है। इसका मुज़ाहरा फ़लस्तीन के मसले पर हुआ और अब ईरान के मामले में भी। इससे मुस्लिम अवाम और हुक्मरान तबके में दूरी पैदा हुई है। ये दूरी मुस्तकबिल में दाखिली मसाइल पैदा कर सकती है। ताहम इसमें उम्मीद का एक पहलू ज़रूर सामने आया है। अरब ममालिक पर यह आश्कार हो चुका कि दिफा के मामले में वो अमरीका पर इन्हिसार नहीं कर सकते। इसके लिए अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करना पड़ेगी। सरेदस्त ये उनके लिए मुमकिन नहीं, लिहाजा उनके पास फौरी मुतबादिल सिर्फ पाकिस्तान है। अस्करी एतबार से मुस्लिम दुनिया में दो ममालिक ही काबिल ज़िक्र हैं, पाकिस्तान और तुर्किया। अरब तुर्किया से कुछ कहने से तो रहे, अब सिर्फ पाकिस्तान है। क्या पाकिस्तान अपनी क़यादत में मुस्लिम दुनिया को जमा कर सकता है? भुट्टो साहब ने एक कोशिश की थी, इसके बाद ज़ियाउल हक साहब ने भी सही की, वही मिस्र को दोबारा OIC में लाए। क्या आज ये मुमकिन होगा? इसका फौरी जवाब नहीं दिया जा सकता। सदियों पर मुहित तारीख़ ने जो फासला पैदा किया है, उसे चंद दिनों में पाटना मुश्किल है। अहम सवाल यह है कि यूरोप के ममालिक अगर माजी के झगड़ों से बुलंद होकर उस खित्ते को अमन का गहवारा बना सकते हैं, तो मुसलमान मशरिक़ वस्ता में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अमरीका में तो अमन है, लेकिन फसाद हमारे घरों में है। क्या हमें इसका शऊर नहीं? क्या अब भी ये सोचने का मरहला नहीं आया कि इस खित्ते में अमन के लिए हमें जमा होना चाहिए? क्या बाहमी तरक्की का फॉर्मूला नहीं अपनाया जा सकता? शऊरी और समाजी एतबार से पाकिस्तान शायद सबसे बेहतर जगह पे खड़ा है। हमने शिया सुन्नी इख्तिलाफात से बुलंद होकर दिखाया है। हमारा आइन गैर मसलकी है। इसके साथ हम एक एटमी कुव्वत भी हैं। क्या आलम इस्लाम को इसके मुज़मरात का अंदाज़ा है? शायद अभी नहीं। मुस्लिम क़यादत को सोचना होगा कि सियासी क़यादत और आम आदमी में फासले बढ़ रहे हैं, और ये हमारे लिए नेक शगुन नहीं। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.